بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس تاریخی ورثہ کی جانب آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس کا نام ہے قلعہ دراوڑ۔ قلعہ دراوڑ نہ صرف پاکستان میں اپنی پہچان رکھتا ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کو جیپ ریلی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ قلعہ دراوڑ جو ابھی بھی ریاست بہاولپور کے نواب خاندان کی ملکیت ہے، ان کی جائیداد کئی مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے 23 وارث ہیں جن میں 3 حیات ہیں، 2 لندن میں اور 1 ڈیرہ نواب کا مکین ہے۔ قلعہ دراوڑ احمد پور شرقی تحصیل جو پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ یہ قلعہ ایک مربع شکل کا ہے جو بہاولپور شہر سے تقریباً 130 کلومیٹر جنوب میں صحرائے چولستان میں واقع ہے۔ اس کی دیواروں کا دائرہ 1500 میٹر اور ان کی اونچائی 30 میٹر تک ہے۔ اس کی تعمیر میں باریک اینٹ اور مٹی کا استعمال کیا گیا ہے اور چھت کے لیے بھی باریک اینٹیں اور لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ دراوڑ قلعہ اصل میں 9ویں صدی عیسوی میں بھاٹی قلعہ کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور اسے 1732 میں نواب صادق محمد خان نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ دراوڑ قلعہ سب سے پہلے 9ویں صدی عیسوی میں سولنکی قبیلے کے ہندو راجپوت حکمران رائے جاجا سولنکی نے تعمیر کیا تھا۔ جیسلمیر اور بہاولپور کے بادشاہ راول دیو راج بھاٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کے طور پر قلعہ کو ابتداء میں ڈیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اسے ڈیرہ راوڑ کے نام سے جانا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راوڑ کے نام سے مشہور ہوا۔ 18ویں صدی میں قلعہ پر بہاولپور کے مسلمان نوابوں نے شاہوترا قبیلے سے قبضہ کر لیا۔ بعد میں اسے 1732 میں عباسی حکمران نواب صادق محمد نے اپنی موجودہ شکل میں دوبارہ تعمیر کیا، لیکن 1747 میں شکارپور میں بہاول خان کی مصروفیات کی وجہ سے قلعہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ نواب مبارک خان نے 1804 میں قلعہ واپس لے لیا۔ قلعہ کی بوسیدہ دیواروں کے قریب ملبے سے بہت سارے پرانے 1000 سال پرانے تقریباً نوادرات بھی ملے ہیں۔ قلعہ کے ارد گرد بہت سارے تاریخی آثار بھی موجود ہیں جو زیادہ تر وادی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریاست بہاولپور کے 12ویں اور آخری حکمران نواب صادق محمد خان عباسی پنجم 1904 میں اسی قلعہ میں پیدا ہوئے۔ یہ قلعہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یہ قلعہ صحرائے چولستان کے قلب میں ایک بہت بڑا اور متاثر کن ڈھانچہ پیش کر رہا ہے، لیکن یہ تیزی سے خستہ حالی کا شکار ہو رہا ہے۔ نواب خاندان کی ملکیت ہونے کی وجہ سے اس پہ توجہ کم دی جا رہی ہے، لیکن حال ہی میں اس کو محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی تحویل میں لیا ہے اور اس پر مرمت کا کام جاری ہے۔ قلعہ کے بیرونی دیواروں کو مرمت کیا جا رہا ہے، ان کو پرانی شکل دی جا رہی ہے، لیکن اندرونی طور پہ دیکھا جائے تو اس کی دیواریں اور چھتیں تقریباً گر چکی ہیں، انتہائی بسیدہ ہو چکی ہیں۔ حکومت کو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے
تاکہ اس تاریخی ورثے کو محفوظ کیا جا سکے۔ کیونکہ اگر یہ قلعہ محفوظ کیا گیا تو یہاں پر موجود جو لوگ ان کو اپنی ماضی کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی۔ اس قلعے کے ارد گرد جو بھی خاندان آباد ہیں وہ نواب خاندان کی جائیداد پر آباد ہیں۔ یہ ساری زمینیں یہاں کی آبادی کو نواب خاندان نے رہنے کے لیے عطیہ کی ہیں۔ قلعے کے ساتھ ہی قبرستان واقع ہے جہاں پر عباسی خاندان کے نوابوں کی قبور موجود ہیں۔ یہ مقامی آبادی کے زیر نگرانی ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے بھی نواب خاندان کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہاں پر چولستان ریلی منعقد ہونے والے دنوں میں بہت زیادہ رونق ہوتی ہے۔ یہاں پر ٹینٹ وغیرہ اور دکانیں سجائی جاتی ہیں جس پر یہاں پر صحرائے چولستان کی جو رونق ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ صحرا میں جگمگ جگمگ روشنیاں جو ہیں وہ دور سے نظر آتی ہیں۔ گاڑیوں کی ہارنوں کی آواز، ان کے انجنوں کی آواز مسحور کن آوازیں پیدا کرتی ہیں اور ایک خوشنما میلے کا ساماں ہوتا ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی میں، اس کی مرمت، آرائش و زائبش میں اگر توجہ دی جائے تو اس کو ایک مکمل اور بہترین سیاسی اور سیاحتی اور علاقائی اور بیرونی ممالک سے سیاحوں کو یہاں پر بلا کر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اور کثیر تعداد میں زر مبادلہ اپنے ملک میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاحت کو اتنا فروغ نہیں دیا گیا۔ ہم باہر سے سیاحت کے لیے لوگ بلا کر اس کام کو ترقی دے سکتے ہیں اور اس کی ترویج کے لیے کام کر سکتے ہیں۔